آج ہم آپ بھائیوں کو بتائیں گے کہ دین اسلام کے اندر عبادت کی کیا اہمیت ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ عبادت کہتے کسے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ عبادت کی تعریف کے اندر فرماتے ہیں ہر اس چیز کو ہم عبادت کہیں گے جو انسان کو اللہ رب العزت کے قریب کرنے کا ذریعہ بنے۔ اب ابو داؤد کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کی اولاد میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ املؤ صدرک غنن، اس عبادت کے نتیجے میں ہم آپ کے سینے کو غنی کر دیں گے۔ واسد فقرک، تمہاری ٹینشن پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اس عبادت کی وجہ سے۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر انسان آپ نے میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا اس کا نقصان کیا ہوگا؟ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، ہم آپ کے دونوں ہاتھوں کو مشغول کر دیں گے دنیا کے اندر۔ وَلَمْ أَسَدُّ فَقْرَكَ، اس کے باوجود بھی آپ کی ٹینشن، آپ کی پریشانیاں، آپ کے معاملات نہیں سدھریں گے۔ اب میرے بھائیوں آپ اس حدیث کے اندر سمجھیں، اللہ رب العزت انسان کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ انسان میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ آج آپ معاشرے کے اندر گھومیں، آپ دیکھیں، یقین کریں ایک ادنا سے ادنا شخص، اس کے پاس بھی آپ جائیں، اس کو بھی دین اسلام کے لیے دعوت دیں، وہ شخص کیا کہتا ہے؟ میرے پاس وقت نہیں۔ آپ کسی بڑے شخص کے پاس چلے جائیں، وہ شخص بھی کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ لیکن اللہ کیا کہتے ہیں؟ میری عبادت کے لیے وقت نکالو۔ اس کا فائدہ کیا بنے گا میرے بھائیوں؟ ہمیں اللہ رب العزت غنی کر دے گا، پیسے والا بنا دے گا، اور واسد فقر، ٹینشنیں، مشکلیں، پریشانیاں، بیماریاں، فقر، فاقے، مایوسیاں، اللہ کہتا ہے سب کچھ میں ختم کر دوں گا۔ اگر ہم جو ہے اپنی ہٹ درمی پر اڑے رہے، اللہ کی عبادت نہیں کی، اللہ کی بغاوت، اللہ کی نافرمانی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دیا، اس کا نقصان کیا بنے گا میرے بھائیوں؟ اللہ نے کہہ دیا مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، ہم انسان تیرے دونوں ہاتھوں کو مشغول کر دیں گے، دن رات محنت کرتا رہے گا، مصروف ہوگا، ایک کام ختم نہیں ہوگا، دوسرے کام میں ہم تجھے پھنسا دیں گے، اتنا زیادہ کمائے گا، 24 گھنٹے محنت کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے باوجود بھی وَلَمْ أَسَدُّ فَقْرَكَ، تیری ٹینشن، تیری مشکلیں، تیری پریشانیاں ہم ختم نہیں کریں گے۔ ٹینشنیں، مشکلیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کے ساتھ۔ اگر ہم اپنا تعلق اللہ سے مضبوط نہیں کریں گے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن میں واضح طور پر کہہ دیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بھی بندہ میری عبادت سے، میرے ذکر سے منہ موڑے گا، ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت والے دن بے نمازی شخص کو جو عبادت نہیں کرتا، اللہ رب العزت قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ، انسان کہے گا میرے مولا تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، میں تو اللہ دیکھنے والا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے میرے بھائیوں ہم اس کے اوپر خصوصی توجہ دیں، اپنے گھروں کے اندر عبادت کو قائم کریں۔ اب آپ غور کریں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، فرض نماز مسجدوں میں پڑھو اور نفل نماز، سنت نماز اپنے گھروں میں پڑھو، گھروں کو آباد کرو۔ تو ہمیں بھی چاہیے میرے بھائیوں اس پر ہم ضرور توجہ دیں۔ دین اسلام میں اس شخص کی اللہ کی یہاں کوئی وقت اور اہمیت نہیں ہے جو اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کرتا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس چیز کے اوپر ضرور غور و فکر کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وتصفو الحياة بنور هدى، جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى، وتطرب نفس له طاعة، ويبلغ سعد إلى منتهى